ایک عظیم بادشاہ اور ایک غریب عورت کی گائے، ایک سبق آموز کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، فارسی سلطنت میں ایک نیک دل، عادل اور انصاف پسند بادشاہ حکمنشپ مکران شاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنے رعایا کے دلوں میں ایک زندہ افسانہ کی مانند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شہرت صرف ان کی سلطنت تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کے عدل اور دانائی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ مکران شاہ وہ بادشاہ تھے جو نہ صرف محل کے سنہرے دروازوں تک محدود رہتے، بلکہ اکثر اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر سلطنت کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے تاکہ رعایا کی حالت نظار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہی دوروں میں ایک دن بادشاہ ایک ایسے گاؤں پہنچے جو ان کی سلطنت کے ایک کونے میں واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی غریب عورت رہتی تھی جس کی کل کائنات ایک گائے تھی۔ وہ گائے صبح سے شام تک جنگلوں میں چر کر آتی اور یہی گائے اس عورت کے دودھ، غذا اور گزر بسر کا واحد ذریعہ تھی۔ ایک دن کچھ فوجی گشت کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے گائے کو دیکھا تو فوراً بولے، یہ گائے تو بڑی زبردست لگتی ہے، اسے بادشاہی خزانے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ بوڑھی عورت گھبرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بیٹا، یہ گائے میری زندگی ہے۔ میں اسی کے دودھ سے زندہ ہوں، اسی کی بدولت میرے دن کٹتے ہیں۔ اگر تم یہ گائے لے گئے تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ میرے پاس کچھ اور نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد نہیں۔ لیکن سپاہیوں نے اس کی فریاد کو سنا کیا۔ وہ زبردستی گائے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عورت بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی اور ان کے پیچھے تکتے تکتے روتی رہی۔ کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ بادشاہ مکران شاہ قریبی پل سے گزرنے والے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے دکھ کا حال بادشاہ کے سامنے رکھے گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جب بادشاہ اپنے گھوڑے پر پل سے گزر رہے تھے، عورت نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ سپاہی چونک گئے، گھوڑا رک گیا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، ماں جی، تمہارے چہرے پر غم کے سائے ہیں، بتاؤ کیا دکھ ہے؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک ہی گائے تھی، وہ میری زندگی تھی۔ اب کے فوجی آئے اور وہ مجھ سے چھین لی۔ اب میں کیسے زندہ رہوں گی؟ مکران شاہ سن کر چونک گئے، ان کا دل بھر آیا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر گھوڑے سے نیچے اترے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر نہایت نرم لہجے میں کہا، ماں، تمہارے آنسو میرے لیے حکم ہیں۔ اگر میری سلطنت میں کوئی غریب ظلم کا شکار ہو رہا ہے تو میں بادشاہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ بادشاہ نے فوراً اس واقعے کی تفتیش کا حکم دیا۔ جن سپاہیوں نے گائے زبردستی لی تھی انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق نہ صرف بوڑھی عورت کو اس کی گائے واپس کی گئی، بلکہ اسے اس گائے کی دوگنی قیمت بھی ادا کی گئی، اور بادشاہ نے اس خاتون کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی زندگی عزت و سکون سے گزار سکے۔ یہ سب کچھ صرف انصاف نہیں تھا، بلکہ ایک حکمران کی سچی انسانیت کا مظاہرہ بھی تھا۔ اس واقعے نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ سے سلطنت میں عدل و انصاف کے نظام کو مزید سخت، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے گا تاکہ دوبارہ کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ایک حاکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے، ان کے حقوق دے اور ان کے آنسوؤں سے پہلے انصاف دے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی منصب پر ہوں، اگر ہمارے پاس اختیار ہو، تو وہ صرف طاقت کا اظہار نہیں بلکہ خدمت کا موقع ہے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار کسی کی ایک چھوٹی سی مدد بھی اس کے لیے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ایسی ہی سبق آموز اور اسلامی اقدار سے بھرپور کہانیاں آپ تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کچھ بہتر سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔